الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مگر حاضرین مجلس ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 یہاں پر تلاوت کی اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور وہ نیک عمل کرتے رہے واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے نماز کو قائم کیا وآتوا الزکاۃ اور وہ جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی لہم اجرهم عند ربهم تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے ولا خوف علیہم نہ تو ان کے اوپر کل قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اس دنیا میں جو شخص ایمان لے آیا اللہ سبحانہ و تعالی پر اور وہ شخص جو کہ پھر اس کے بعد نیک عمل کرتا رہا اور پھر وہ جو کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ جو نماز کو قائم کرنے والا ہوا اور پھر فرمایا وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور وہ جو کہ زکوٰۃ دیتے رہے ایسے لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے کل قیامت کے دن نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے آج ہم اپنی ایمان کی کیفیت کو دیکھیں کہ آج کس ایمانی سطح پر میں اور آپ موجود ہیں میں اپنا جائزہ لینے کے لیے یہاں کھڑا ہوں میں مکلف بنایا گیا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے اور بھارت جو اللہ نے ذمہ داری عطا کی کہ جو خیر کا کلام ہے جو الہدیٰ یہ الفرقان یہ جو کتاب ہدایت ہے اس کی آیات دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے تو وہ ہم اپنے خطبے کے آخر میں یوں ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور ہمارے ذمہ یہ ہے کہ واضح طور پر بات کو آگے ابلاغ کر دینا لوگوں تک پہنچا دینا بہرحال میں اپنی نصیحت کو پکڑنے کے لیے یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں آج میں اپنے ایمان کی کیفیت کو دیکھوں تو ایمان کیسا ہے ایمان کیا چیز ہے اس کی کوئی آفیشیل ڈیفینیشن کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء یوں فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے مطلب یہ کس چیز کا نام ہے تو کہا جاتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی خبر یا جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہم تک ان تمام باتوں پر یقین رکھنا دل کی گہرائی کے ساتھ یہ ایمان ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ قرآن ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہ ساری بے مستق اور آپ تک جو پہنچی یہ ایمان ہے یہ جو ایمان ہے اس ایمان کا لازمی جز ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں جن کے امتی ہونے پر مجھے اور آپ کو بڑا ناز ہے اور بڑا شرف ہے اور ہم جو ہے واقعتاً اپنے آپ کو جو ہے بطور امتی جب کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تو اندر ایک فخر کی سی کیفیت ہوتی ہے اندر ایک اطمینان کی سی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ بھئی میں کس کو ماننے والا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہوں بہرحال ایمان کے رسول کے لیکچر میں اگر آپ جائیں ایمانیات کے چیپٹر میں تو وہ تو تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا وہ لازم ہے آپ موسیٰ کو بھی میں مانتا ہوں میں عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں میں عزیر کو بھی مانتا ہوں میں یعقوب کو ان کے بیٹے جو ہے وہ یوسف کو اور بنی اسرائیل کے اندر جتنے انبیاء آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود اور لوط علیہ السلام تمام انبیاء پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے نبی تھے رسول تھے اور سچے انسان تھے
لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت کے احکامات نازل کیے گئے اب میں ان پر عمل کرنے والا ہوں، ان پر میں جو ہے وہ آگے بڑھ کر ان پر لبیک کہنے والا ہوں، ان پر عمل کرنے والا ہوں احکامات پر۔ ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہیں، امت ہے، یہ کل جسد، یہ ایک جسم کے مانند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم رات بھر نہیں سوتا، وہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ دانت میں درد ہو، ایک چھوٹی سی جگہ ہے دانت، وہ کیا کرتا ہے، وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پوری ہیومن باڈی، ہمارا پورا جسم سائیکل جاتے رہتے ہیں، بھائی ٹانگیں تو سو جائیں، آنکھیں تو سو جائیں، دماغ نہیں، کسی ایک جگہ درد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو ہے کہ مطلب مسلمان کیا ہے، کل جسد واحد، کو ایک واحد جسد کی مانند ہے، جسم کی مانند ہے کہ جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم جو ہے وہ اس کی تکلیف کو کیا کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ آج امت کس قدر درد اور کرب سے گزر رہی ہے، باقی تو ادھر ادھر ابھی جانے کی ضرورت نہیں۔ 20 سال تک صاحب بات جو ہے امریکہ نے نیٹو فورسز کے ساتھ، ابھی بھی جس کو پچھلے دنوں جو بائیڈن نے جو ہے فون کر کے کہا ہے کہ نیٹو فورسز کو میں کہتا ہوں کہ ہمیں کبھی بھی یونائٹڈ نیشن کا اجلاس کال کر کے اور انہیں ایکٹیو کرنا پڑے گا، تو نیٹو ممالک اس کے اندر جتنے بھی ہیں شامل، وہ اپنی فوجوں کو، اپنے دستوں کو تیار رکھیں۔ کہاں؟ فلسطین کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ تو کیا ہے کہ اس نے 20 سال تک نیٹو فورس کے ساتھ مل کر افغانستان کو لتاڑا، چھوڑ دیجئے، آج کا عنوان نہیں ہے۔ پورا عراق انہوں نے کئی سال تک کئی لاکھ لوگوں کو مارا، چھوڑ دیجئے، ابھی آج کا عنوان جو ہے اس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ پورے لیبیا کو انہوں نے لتاڑا، کوئی بات نہیں، چلے کر دیا، پھر کبھی بات کریں گے۔ اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ کیا ہے، تم دل دم دم نہ کشی، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، کسی کو پرواہ نہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں کسی خطے کے اندر 7 اکتوبر سے لے کر آج 26 ہو گئی یا 27 جو بھی آج کی تاریخ ہے، آج کے دن تک ہزاروں بچے، ہزاروں خواتین، ہزاروں جوان وہاں پر جو ہے وہ کیا کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے فلسطین کے اندر۔ ہمارے پچھلے بھی جو عنوانات ہوئے، خطبے ہو گئے، تو امید ہے کہ مطلب مدرسین نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہوگا۔ آج میں بھی یہی درد دل آپ کے سامنے لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا الکفر ملت واحدۃ، یہ جو کفر ہے یہ ملت واحدۃ، یہ ایک ملت ہے، یہ ساتھ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے۔ چند مثال گرے نا، کون صدی سے 70 سالوں سے جو ہے حماس والے جو ہے وہ اپنی لاشیں اٹھا رہے تھے، کئی بچے جو ہیں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے یتیم ہو گئے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا، لاشیں ڈراتی تھی۔ کون صدی میں ہزاروں نہیں لاکھوں لاشیں جو ہے انہوں نے اٹھائی ہیں، اور اگر 7 اکتوبر کو انہوں نے چند میزائل چلائے ہیں تو اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا الکفر ملت واحدۃ، کفر تو ایک ملت واحدہ ہے۔ جیسے اس کے اوپر چند میزائل گئے ہیں تو اس کے بعد اس نے جیسے ڈکلیئر کیا، مطلب نیتن جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے، اس نے کہا ہم حالت جنگ میں ہیں، تو امریکی صدر کا فون آ گیا، گریٹ برٹن کے جو ہے پرائم منسٹر کا فون آ گیا، رشی سناک کا آ گیا، اور دنیا کے بڑے وہ جو لعین زدہ لعنت زدہ انسان جو فرانس کے اندر اس کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہے میکرون، اس کا بھی فون آ جاتا ہے۔ ہمارے لائق کوئی حکم مسلمانوں کو مارنا ہے، ہم آ گئے، بتاؤ کوئی حکم، تم حالت جنگ میں آ گئے ہو۔ سب اور کیا پندی کا شعبہ تو نریندر مودی بھی جو ہے اس کے اندر انڈین پرائم منسٹر وہ بھی کھڑا ہو گیا، کہا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں وار اور ٹیررزم کے اندر۔ کون صدی سے کیا کر رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں، اور کون صدی کے بعد اب جب وہ مرتے ایک غزہ کی پٹی کے اندر کتنے مسلمان ہیں جی، کم و بیش تقریباً 20 لاکھ مسلمان غزہ کی پٹی، غزہ اسٹرپ کے اندر وہ کیا ہو گئے ہیں، وہ وہاں پر محصور ہو کر رہ گئے۔ یہ جو غزہ جس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اس کی جغرافیکل کنڈیشن اگر آپ دیکھیں، اس کو سمجھیں جغرافیکلی، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ جو غزہ کی پٹی ہے، اس کا جو طول ہے، اس کی جو لمبائی ہے، وہ صرف 40 کلومیٹر ہے۔ 40 کلومیٹر کتنا بنتا ہے؟ یہاں سے مظفر گڑھ چلے جائیں، اس کو کراس کرنے بس
یعنی کہ 8 گھنٹے اگر کوئی شخص پیدل چلے تو پوری غزہ کی طول اس کی لمبائی میں سے جو ہے وہ گزر سکتا ہے، اور جو اس کی چوڑائی ہے وہ ساری کی ساری وہ 10 کلومیٹر ہے۔ کتنی ہے؟ 10 کلومیٹر ہے۔ اتنا بس ہے کہ غزہ، اور اس کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو، یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل، دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ ہے جو پچھلے 40 سال سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور جب دل کرتا ہے وہاں پر وہ بمباری کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب وہ انہوں نے بمباری شروع کی ہے، پچھلے سال کی فوٹیج اٹھا کے دیکھیں، اس سے ابھی تو وہ ایک بڑا فیصلہ ہے، ابھی تو بڑی نسل کشی کرنے کے لیے یہودی آگے ہیں۔ تو 75 سالوں سے آپ دیکھیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ 14 اگست 1947 میں پاکستان مارچ وجود میں آیا، مئی 1948 کے اندر اسرائیل وجود میں آیا۔ کیا کہا گیا اسرائیل کے بارے میں؟ میں اپنی بات تو نہیں کہتا، یا میں کسی ممبر و محراب کے کسی مولوی کی بات نہیں کہتا، سٹیٹمنٹ پڑھنی ہے تو پڑھیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کون تھے؟ بانی پاکستان، جن کا فوٹو ہماری جو ہے وہ نوٹ پہ بھی چھپا پھرتا ہے جی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ پہلے گورنر جنرل، ابھی وہ زندہ ہیں 48 میں، اور کیا ہے، اسرائیل وجود میں آتا ہے، نمائندہ آتا ہے کسی انٹرنیشنل جریدے کا، وہ کہتا ہے مسٹر جناح انٹرویو لینے آیا ہوں، یہ بتائیے کہ اسرائیل ایبل ٹو ایگزسٹ، اسرائیل وجود میں آ چکا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا فرمایا قائد اعظم محمد علی جناح نے؟ انگریزی زیادہ بولتے تھے، انگریزی ان کی اچھی تھی۔ انہوں نے کہا اسرائیل از این illegitimate child of west، اسرائیل یورپ کا، مغرب کا ایک ناجائز بچہ ہے جو سے یہاں آگے جانا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے لوگ، یونائٹڈ نیشن نے بنایا تھا نا اسرائیل، اور پورا فلسطین، عرض فلسطین جو تھا اس کے 20% پر اسرائیل کی ریاست بنی تھی۔ آج کون صدی گزرنے کے بعد 1948 سے لے کر آج فلسطین، پورا اس کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج پورے فلسطین پر 20% پر مسلمان ہیں اور باقی 75 to 80% پر اسرائیل ہے۔ یہ ہے وہ ریاست جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا تھا، is an illegitimate child of west، یہ ایک ناجائز حرامی بچہ ہے۔ یہ الفاظ مجھے استعمال کرنے دیجیے، اس ممبر و محراب کا بڑا احترام ہوتا ہے، لیکن دل کے جذبات ایسے ہو رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا مگن ہے، ادھر اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کو بمباری کر کے وہاں لاشیں گری ہوئی ہیں، وہاں پر اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہاں پر یہ مسئلہ ہے، اور ہماری قوم کو الجھائے رکھو ورلڈ کپ میں۔ ہماری ہار اور جیت کے سارے فیصلے کرکٹ کا میدان ہے بس، اور پھر اللہ ہرانے کو آئے تو کن سے ہار جاتے ہیں جی۔ تو ہمارے لیے تو ہار اور جیت مسلمانوں کا یہ رہ گیا، کرکٹ کے میدان میں چھکے چوکے لگائیں گے اور جوش ماریں گے جی ہم بڑی قوم۔ ادھر مسلمان کٹ رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، روہنگا کے مسلمانوں پہ چپ رہے، عراق کے مسلمانوں پہ چپ رہے، اسی طرح سے لیبیا کے مسلمانوں پر چپ رہے، افغانستان والوں کو لگاڑا انہوں نے تم چپ رہے، اب فلسطین کو پورا وہ لینے کے چکر میں تم چپ رہے۔ آج انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں نیتنیاہو، اس نے کہا گریٹر اسرائیل کے اندر ہمارے پاس مدینہ المنورہ بھی ہے، پورا سرزمین حجاز بھی بولیں گے، وہ کہتے ہیں مدینہ المنورہ بھی ہماری زمین ہے، وہ یہاں تک اس کے نقشے بنا کر بیٹھے ہیں۔ اور میں اور آپ، جو بھی میں نے مثال دی تھی، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، نہ زمین ہلے گی نہ اس کے اوپر بیٹھے کہ گل محمد۔ اب بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ بھائی ہمیں بتائیں، ہم صبح سے نکلتے ہیں اپنے بچوں کا روزی روٹی کماتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، سارے سر کیا عذاب ہے بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو ناجائز ہو، جو منکر ہو، جو غلط ہو، اس کو روکنے کی اپنے میں جو استطاعت ہے وہ تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اصل اس وقت یہ جو تقاضا ہے، یہاں پر میری یہ جو آواز اٹھانے کا تقاضا ہے، اصلا تو یہ پیغام ہے مسلمان حکمرانوں کے لیے۔ 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، ایک یا دو جگہ سے بولڈ سٹیٹمنٹ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے طیب رجب الدلال کو، ترکی بیٹھا ہے، اس نے سب سے پہلے وہی کیبنٹ میں اس نے کہا نہیں ہوگا، ایسے نہیں چلے گا، غلط کر رہا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں، ہمارے تو نہیں ہے نا، چلو ہمارے تو سفارتی تعلقات نہیں ہیں، جن کے سفارتی تعلقات ہیں وہ تو چلے دبے ہوئے ہاتھ بندے ہوئے بیٹھے، کیا کریں جی، سادہ سفیر اسرائیل بیٹھے، انہوں نے سفیر لکھا ہے، ہم کیا کریں؟ آپ تو کوئی سفیر مانیں گے، آپ نے تو اپنے پاسپورٹ پہ میں نے اور آپ کو لکھ رکھا ہے، کیا ہے ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا؟ یہ پاسپورٹ دنیا کے تمام جو ہے وہ ممالک کے لیے کارآمد ہے، ماں سوائے اسرائیل کے، ہم تو تسلیم کر نہیں سکتے۔
قائد اعظم محمد علی جناح ہی فیصلہ کر کے گئے. یہ کسی علامہ نے نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ جی وہ یہ تو یہودیوں کے خلاف بولیں گے, سورۃ البقرہ سٹارٹ کریں گے تو 10 رکوع یہودیوں کی سازشوں کے اوپر آئیں گے. بند کر دیں قرآن, مٹا دیں ان قرآن کو, مٹا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انوویشن کوئی نہ تھی مطلب کتاب الفتن کے اندر جو قرب قیامت کے اندر جو ہے وہ یہودی کس طرح سے دنیا میں فتنہ جو ہے ڈالیں گے, بند کرتے ہیں اس کو, نہیں کریں گے. قائد اعظم محمد علی جناح کیا کر گئے, انہوں نے کہا پاکستان میں نیور ایکسپٹ, ہم کبھی کوئی جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. بات کیا رکھنا, اور وہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر کوئی سوشل پریشر ہے. ورنہ درمیان میں جو ادوار آئے میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کتنا کہا گیا کہ جی بس تھوڑا تسلیم کر لو, کیا ہوتا ہے. خاص طور پہ آپ وہ جا چکے ہو, اس پہ میں بات نہیں کرتا, جب تک زندہ تھے تو کہتے جب جس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو پھر اس کو چھوڑ دیں. صاحب بہادر مشرف کے دور میں جو ہے وہ بڑا شور و غوغا ہوا کہ تسلیم کر لینا چاہیے, باقی اسلامی ممالک کے سفارتی تعلقات ہیں ہمارے بھی, اور لیکن کیا ہے یہاں پر مسلمان موجود ہیں, یا اللہ کے رسول کے امتی موجود ہیں, یہاں پر قرآن و سنت پڑھنے والے موجود ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ان سے تعلقات نہیں, کیا ہوتا ہے. تاریخ پڑھیے, اپنے بچوں کو تاریخ پڑھائیے, نوجوان جو بیٹھے اٹھ کر عرض فلسطین کی تاریخ پڑھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب نصارہ کے سے یہ جو فلسطین آزاد کرائے گئے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا جب بغیر جنگ کے جو ہے وہ انہوں نے آزاد کرایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب لینے گئے ہیں فلسطین کو تو اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ تم اپنے لیڈر کو بلاؤ. فوجی دستہ گیا ہوا تھا, انہوں نے کہا اپنے لیڈر کو بلاؤ, ہو سکتا ہے تو فلسطین کی چابیاں ایسی دے دیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یروشلم سے کال گئی مدینہ المنورہ کہ آپ آ جائیے, وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کس حال میں آئے, یہ اونٹ لیا, زادے راہ لیا, اور اپنے ساتھ اپنا ان کے غلام تھا جس کا نام اسلم تھا اس کو لیا اور چل پڑے. طے یہ ہوا کہ 2 میل اپنے غلام کو کہتے ہیں, اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ 2 میل تو اونٹ پر بیٹھے گا اور میں پیدل چلوں گا, پھر 2 میل میں اونٹ پر بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا. یہ بلا ہو سکتا ہے, لیکن یہ مسلم حکمران تھے, یہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ, یہ ہیں وہ صحابی رسول ہیں. جب یہ طے ہو گیا, اب جب وہاں پہنچ گئے اسلامی دستے میں اور وہاں سے اٹھ کر آگے چلنے لگے کہ آؤ وہاں پر فلسطین کے بیت المقدس کے مین دروازے پہ چلتے ہیں, ان سے کچھ نیگوشیٹ کرنا ہے. تو کیا ہوا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں اٹھ کر اونٹ کی نکیل پکڑ لی. وہ جو 7 غلام تھا, حضرت اب دشمنوں کے پاس جا رہے ہیں, ان کے سامنے جا رہے ہیں, اب آپ اوپر بیٹھ جائیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 میل کا طے ہوا تھا, باری کس کی اونٹ پہ بیٹھنے کی, آج کی آپ کی. کہا تو پھر بیٹھو, کہا نہیں میں اس وقت نہیں بیٹھ سکتا, ہم ان کے سامنے جا رہے ہیں, لوگ اوپر بیٹھو, اور ہمارا خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع کلومیٹر پہ جو ہے وہ سلطنت ہے, وہ نیچے اونٹ کی نکیل لے کر چلے. اپنے بچوں کو آج یہ خلفاء کے دور کی کہانیاں پڑھائیے, آج ان کو یہ دور پڑھائیے, آج انہیں بتائیے کہ مسلم حکمران کیسے ہوتے ہیں, وہ کس طرح کی ان کی طرز زندگی ہوتی ہے. تو کیا کہا عمر تجھ سے آج یہ عمر اگر یہاں انصاف نہیں کر سکتا تو آگے کہاں عمر سے انصاف ہوگا, تو ہی بیٹھے گا اوپر, تیری باری ہے. اب وہاں پہنچے ہیں تو وہ جب دروازہ کھلا ہے تو وہ غلام اوپر سے جو عیسائی راہب باہر آئے ہیں تو وہ اوپر سے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہے خلیفہ, یہ ہے ہمارے حکمران, ان کی باری تھی چلنے کی تو اس لیے چل رہے ہیں, میں اسی لیے اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوں. تب انہوں نے جب حال ہولیا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا, یہ وہی دور ہے, اس دور کا لکھا ہوا تھا, اگر تمہارے پاس ایک ایسا درویش آ جائے, اگر وہ تم سے بیت المقدس کی چابیاں مانگے تم اس کو دے دینا, اگر تم اس کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوئے تو بیت المقدس کی گلیوں کے اندر تمہارے خون کی نہریں بہا دے گا, اس سے لڑنا مت. انہوں نے آ کر چابیاں دی, انہوں نے عمر فاروق آ کر. یہ ہوتا ہے حکمران کے اندر صرف غیرت بھی ہو, اور اگر غیرت نہ ہو تو 57 اسلامی ممالک کے سربراہان کسی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, کسی ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. 8 اکتوبر کو کیا ہونے لگے, بمبارمنٹ ہونے لگی فلسطین کے اندر, غزہ کے اندر, وہاں پہ لوگ مارے جانے لگے. ہفتے بعد کہیں کوئی استنبول یا پھر یہیں اسلام آباد یا پھر کوالالمپور کسی جگہ تو مسلم حکمران اکٹھے ہو جاتے ہیں, فلائٹس ان کی آنا شروع ہو جاتی. کیا ہو رہا ہے, اسلامی سربراہان کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ مسلمانوں کو فلسطین میں مارا جا رہا ہے. کہیں آپ نے دیکھا, یہ تو بہت دور کی بات کر رہا ہوں, کہیں کسی کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھا, یہ تو بہت دور کی بات کر رہا ہوں, کہیں کوئی بڑی سیاسی جماعت,
ہاں جو اسلامی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ابھی دھرنے ہیں، وہ باتیں بھی کر لو، خدمت خلق کا کام بھی کرتی جماعت اسلامی ہے، کیوں نہ نام لیں؟ میں جماعت اسلامی کروں گا نہیں، لیکن جو اچھا کام کرے گا اس کو نام دے گے۔ 29 اکتوبر کو ابھی وہ جا رہے ہیں سراج الحق صاحب لے کر امریکن کونسلیٹ کے سامنے مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ تو کچھ تو کر رہے ہیں۔ باقی یہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو اپنے لیڈروں کو بچانے کے لیے ان کے معذرت کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، اپنے لیڈروں کے استقبال کے لیے، اپنے لیڈروں کو چھڑانے کے لیے جیلوں سے، اپنے فلانا کرنے کے لیے، اپنے کرپشن چھپانے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ پاکستان کو لاؤ کر سکتے ہیں، یہ اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں، یہ فلسطین کے مسئلے پر اٹھ کر کہیں اجلاس بھی نہیں کر سکتے، کہیں اعلامیہ جاری نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم ایک جسد واحد نہیں ہیں، آج ہم ایک جسد واحد نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ویڈیوز سن 67 کی عرب اسرائیل وار ہوئی، بلیک اینڈ وائٹ فوٹیج، وہ بھی جو مغربی میڈیا نے کھینچی وہ ہمیں دکھا دیا اویلیبل ہے۔ ایسے سن 73 74 میں بھی عرب اسرائیل ایک اور وار 48 میں بھی ہوئی تھی جب وہ قیام میں آیا تھا، تب بھی اردن، شام اور مصر نے مل کر حملہ کیا تھا۔ مصر تو اپنی سائڈ پر نکالے، وہ تو صدر سیسی کے تحت امریکن پٹرو بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ساری جگہ بھی کسی کی فوٹیج ہے، آج میرے اور آپ کے موبائل پر لائیو فوٹیج آ رہی ہے، چینل بھی لائیو دکھا رہے ہیں وہاں کی بمباری، الجزیرہ بھی دکھا رہا ہے، اور چینل فوٹیج آ رہی ہے، ویڈیوز بھر کے آ رہی ہے۔ آج صبح میرے پاس دل دہلا دینے والی جو ایک ویڈیو آئی جس کو دیکھ کر دل جو ہے خون کے آنسو بہنے لگا۔ ایک شخص ہے وہ عربی میں کہہ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں، یہاں 2-3 ٹرک کھڑے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، آئس کریم کے ٹرک آتے ہیں، آئس کریم کے ٹرک ہے تو ان کے اوپر باہر آئس کریم بنی ہوئی تھی، وہ لالی پاپ اور آئس کریم وہ بنا ہوتا ہے، ٹرک سٹارٹ کریں، کہتا آؤ میں تمہیں دکھاؤں فلسطین غزہ کے اندر جو ہے آئس کریموں کے ٹرک پہنچ گئے ہیں، شاید ہم اپنے بچوں کو آئس کریم کھلائیں۔ اور وہ جا کر کھولتا ہے، وہ شخص رو رہا ہوتا ہے، کہتا ہوں تمہیں میں دکھاؤں آئس کریم کے ٹرک ہم کس لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر ٹھنڈا ہوتی کولی ہوتی، اس نے وہ دروازے کھولے، کفن کے اندر لپٹی ہوئی لاشیں انہوں نے سب کھانا بنا کر آئس کریم والے ٹرکوں کے اندر رکھی ہوئی، جن کے بھی باری آنے ان کو جا کر تدفین کریں گے، کہاں رکھے باہر رکھے تو لاش مل سڑ جاتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ساتھ کٹ گئے ہیں، وہ بچے بچیاں جو ابھی کئی ہزار بلبے کے نیچے دب گئے ہیں، تقریباً کوئی 40% سے زیادہ غزہ کی عمارتیں گر چکی ہیں، زمین بوس ہو چکی ہیں، کہاں ہیں؟ زمین پوچھتی ہے وہ نمازی کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ نمازی؟ کہاں ہے وہ؟ اصل بات میسج میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان حکمران ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کرنے کا کیا کام ہے؟ میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم دعا تو کر سکتے ہیں، تاکہ میں اپنی ضرورت سے بھی نکل تو نہیں سکتا، آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو لائیو، میں نے آج کل بہت دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے میں جا رہا ہوں، لوگوں کے موبائل میں کھلے ہوئے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنی سکور تھے، یعنی کہ ابھی بھی اگر انہوں نے کھولا ہوا تو لائیو میچ کھولا ہوا ہے، وہ ویڈیوز دیکھنا ہی نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں روح خراب چیز ہے، طبیعت بڑی خراب، تم دیکھو تو صحیح تمہارے مسلمان بھائی بہن بھائیوں کو کس طرح سے کاٹا چلا جاتا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹا ہو گیا مسلمان کا لہو مانند آپ ارزاں لہو، مطلب جو ارزاں ہو گیا اس سے بھی سستا ہو گیا، پانی سے بھی سستا ہو گیا۔ ان کے لیے آواز اٹھائیے، ان کے لیے کہیں کوئی مدد کی کوئی اپیل کی جائے تو وہاں جا کر اپنے حصے میں سے کوئی چیز نکالیے۔ میرے بچے مجھ سے کہنے لگے میں نے بیٹھ کے بتایا، میں نے کہا یہ دیکھو یہ ویڈیو آئی ہے، اور ان میں سے وہ بھی جو بچوں کو دکھائی جا سکتی ہے، ورنہ اتنی خطرناک قسم کی ویڈیوز ہیں، کہ یہ دیکھو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ کہتا جی ہم کیا کریں میں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا نکالو اپنی پاکٹ منی، دو ان کو جہاں پر دینے جا رہے تو پاکٹ منی ملتی ہے، جا کر دو، کوئی ایک روپیہ تو ڈالو ان کے لیے، پہنچے نہ پہنچے کیسے پہنچے، ہم تو اللہ کو کہہ سکتے تھے کہ کل قیامت کے دن کہ اللہ جو میرے اختیار میں تھا، علماء کہہ رہے ہیں قنوت نازلہ پڑھیں، فجر کی نماز میں پڑھیں، بقیہ نمازوں میں پڑھیں، رکوع سے اٹھ کے ان کے لیے جو ہے وہ کیا کی جاتی ہے، بد دعا کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایک مہینے تک یہود و نصارہ کے لیے جو ہے وہ کیا کی تھی، بد دعا کی تھی، اسلام دشمن مخالفوں کی۔ آج قنوت نازلہ پڑھیں، آج اللہ تعالیٰ سے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے مدد کی دعا کیجیے، ان کے لیے کوئی امداد کا معاملہ ہے تو وہ کیجیے، کوئی ان کی پروڈکٹس کا ہی جو ہے وہ کر دیجیے، پائمار کر دیجیے۔ 729 کے ذریعے سے جو بار کوڈ شروع ہوتا ہے وہ ساری اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، وہ وہی کی کمپنی ہے۔ پھر آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی بھائی یہ کہا لے کہ بھائی او کا جنگ لڑ دے میں تو سونا دے پروڈکٹ بھی ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
آج اس کی معیشت کو سہارا کس نے دیا ہوا ہے؟ اسرائیلی معیشت کو سہارا کس نے دیا ہوا ہے؟ وہ میں نے اور آپ نے دیا ہوا ہے۔ اچھا اسلامی ممالک میں چلو بھائی ہم کہتے ہیں کہ کوئی کم ہوگا، باہر والوں نے زیادہ دیا ہوا ہے، آواز تو بلند کریں، کہیں نہ کہیں سے تو آواز کریں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تربیت ہوتی تھی جب ہم کالج میں ہوتے تھے، اسکول میں ہوتے تھے، این سی سی ہوتی تھی، ہے جی، وہ جو کوچنگ ہوتی تھی اور 20 دنوں کے لیے کیمپ لگتے تھے، این سی سی کی ٹریننگ ہوتی تھی اور سالانہ امتحان میں اس کے 10-20 نمبر مل جاتے تھے۔ وہ کیا ہوتی تھی؟ بیسک بنیادی فوجی تربیت دیتے تھے ہر شخص کو، بند کر دیا انہوں نے، پرچوا کر انہیں ختم کر دیا۔ اور اسرائیل کے اندر ان کا ہر بچہ ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اسکول کی ایج کو پہنچنے میں 3 یا 4 کلاس کا بچہ ہوگا تو اس کو بنیادی فوجی تربیت ضرور حاصل کروائے گے۔ اور ہر اسرائیلی کے لیے جو اسرائیل میں رہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر 6 سال کے بعد 3 مہینے کے لیے فوجی تربیت پہ جائے گا۔ گورنمنٹ چھٹیاں بھی دے گی، گورنمنٹ سرکاری ملازم ہے، الاؤنس بھی دے گی اور وہ کرے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آج اگر انہوں نے آنا تو ہے، الملحمۃ العظمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک بڑی جنگ بھی ہونی ہے۔ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، آپ نے فرمایا ہلاکت ہے عرب والوں کے لیے، اب یہ نیچے تک پھیلے گی۔ عرب اسرائیل بہت لڑ چکے ہیں، آپ دیکھیں شام پورے کا پورا تباہ ہو چکا، لیبیا پورے کا پورا تباہ ہو چکا، عراق پورے کا پورا تباہ ہو چکا، بچے کون ہیں؟ نیچے ابھی تک کوئی جنہوں نے سرنڈر کیا، جنہوں نے گھٹنے ٹیکے ہوئے، یو اے ای اور سرزمین حجاز، سعودی عربیہ کے ولی عہد، کوئی سٹیٹمنٹ ہی دے دیں، کوئی اعلامیہ ہی جاری کر دیں، کسی ملک میں اتنا کروڑوں روپے عربوں کے پاس ہے کہ کوئی انوائٹ کر لے کہ سارے یہاں میرے پاس آ جاؤ مسلم حکمرانوں پہ بیٹھنے کے علاقے نہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو مطلب کچھ تو ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ جہاں جہاں سفارتی تعلقات ہیں ان لوگوں کو اپنے وہ سفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ اسی طرح سے دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق معاملہ اپنا مضبوط رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جو دنیا میں مسلمانوں کو بھی گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور انہی کے اوپر لیبر کیا لگایا جا رہا ہے؟ دہشت گرد ہونے کا دوہرا معیار۔ اگر آپ نے یورپ کا دیکھنا ہو تو ابھی پرسوں کے روز وہاں پر جرمنی کے اندر ایک مظاہرہ ہوا، وہاں پر فلسطین کے حق میں جو مظاہرے کرنے کے لیے جو نکلے ہیں نوجوان، جو لوگ نکلے ہیں، عورتیں بچے جو نکلے ہیں وہاں پر، تو اس کے اوپر پولیس نے ٹیئر گیس برسایا۔ بھئی تو تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں، تمہاری املاک کو تو نقصان نہیں دے رہے، کچھ نہیں کر رہے نا، ان کے اوپر ٹیئر گیس، ان کو قید کیا، ان کو الٹا لٹایا، ان کو ہاتھ کھڑے لگائے، بھئی لے چلو ان کو۔ اور اسرائیل کے حق میں جو لوگ نکلے ہیں باہر ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے، تو جرمن گورنمنٹ نے ان کو کیا دیا ہے؟ باقاعدہ پولیس پروٹیکشن دی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، فوٹیج موجود ہے، جا کر دیکھ لیجیے۔ یہ دوہرا معیار ہے ان کا۔ ہماری مطلب ایک چھوٹی سی مثال دے کے بس بات ختم کرتا ہوں، میرا وقت اوپر ہو جاتا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ایک لڑکی، ایک بچی جس کو میں اور آپ جانتے نہیں تھے، اس کے سر پر سے گولی گزری، تھوڑی سی چھوٹی اس کے جلد کو کاٹ کر، تو وہ گولی کی آواز یورپ تک سنائی دی، اور اس کو اٹھا کر بولے گے اس بچے کو، کیا نام تھا اس کا؟ ملالہ۔ اس کو وہاں لے کر گئے، زیادتی ہو گئی پاکستان میں، عورتوں کے اوپر گولی، بچیوں کے اوپر۔ اس کی ڈائری پڑھ لی تھی بی بی سی والوں نے، اس ڈائری کے اندر کیا لکھا تھا؟ اس نے لکھا تھا، اس نے ملالہ یوسفزئی، اس نے کہا جب میں برقعے میں، جب برقع اوڑھے، شٹر پاک اوڑھے عورتوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے گھٹن ہوتی ہے، اور جب یہ داڑھی اور ٹوپی والے کسی ننگے ٹکنے والے شخص کو دیکھتی ہوں تو مجھے وحشت ہوتی ہے، مجھے جو ہے نا بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ اس بچی کی ڈائری پڑھ لی تھی، پھر اس کے اوپر نہ جانے کیسے اور کس طرح گولی چلوائی، اس کو باہر لے کر کے پورے یورپ اس کے ساتھ ہمدردی کرنے لگا، 3 ملکوں نے اس کو نیشنلٹی دی، اس کو نوبل پرائز فار امن وہاں پر دیا۔ وہ گولی ایک بچی پر چلتی ہوئی تمہیں نظر آ رہی ہے، یہاں فلسطین کے اندر روزانہ سینکڑوں بچوں کو تم مار رہے، تمہیں نظر نہیں آتی؟ یہ تمہارے دورے بیان ہیں۔ اس لڑکی کو باہر لے کر گئے اور وہاں جا کر آج اس کا دیکھیں کیا اس کا ہے، آخری بیان بتا دیتا ہوں اس کا بھی۔ وہ نکلی ایک جگہ، پہلے بھی شاید آپ کو سنا ہے، ایک جگہ سے وہ ملالہ بی بی نکلی ہے کسی جگہ سے۔ مطلب اس ممبر و محراب سے یہ حق سچ بیان نہیں ہو گیا تو کیا صرف کسے کہانیاں بیان کرے، کسے کہانیاں بیان کر کے چلے جائیں یہاں سے؟ حق تو بیان ہونا چاہیے۔ وہ پچھلے دنوں نے کیا ایک جگہ یورپ سے، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا تھا، ایک صحافی کھڑی تھی، اس نے انگریزی میں پوچھ لیا، اس نے کہا ملالہ اب آپ یہ بتائیے آپ کے شادی کا کیا پروگرام ہے؟ اور پتہ اس نے کیا کہہ کے جواب دے کے وہ چلی گئی، مسلمان بچی، پاکستان کی رہنے والی، اس کو لے کر گئے وہاں پر، کہتی ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ شادی، یہ اکٹھے رہنے کے لیے شادی ہی کیوں ضروری ہے؟ یہ کہہ کے چلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اس طرح سے آج وہ میرے اور آپ کی قوم کے بچوں کی آئیڈل بنی گئی اور یہاں مسلمان بچوں کو مارا جا رہا ہے کسی کے ہاتھ میں، کسی کے کانوں تک جوں تک نہیں مل رہی. ہم ہیں انفرادی سطح پر تو نمازیں ہمارے جاری، تعلق مولا ہمارا، ان کے لیے دعائیں نہیں کریں اور میچوں کے اندر مصروف ہیں، ماتھے پہ شکن تک نہیں آ رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کا درد جو ہے وہ محسوس کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.